لو جی بڑی بات ہے، بڑی بات اٹینشن تھوڑا میں کی جان دو کرسیاں بھی سیدھیاں کری چھوڑو کیا رہا سر کلاس sit down please اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں راجہ اعظم صاحب کی اجازت سے پروگرام کا آغاز کرنا پسند کروں گا سر اجازت سب سے پہلے میں گزارش کروں گا راجہ محمد اظہرم صاحب سابقہ ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دولتالہ اینڈ ڈائریکٹر ایجوکیشن راولپنڈی سر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لیں آپ کی بھرپور تالیوں میں راجہ محمد اظہرم صاحب اس کے بعد گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول دولتالہ کے موجودہ ہیڈ ماسٹر جناب محترم ظفر نذیر قریشی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لیں آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم اپنے ان اساتذہ کے درمیان موجود ہیں جب ہمیں بالکل بچے تھے تاریک راہوں میں تھے جنہوں نے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں راستہ دکھایا اور آج ماشاءاللہ ہم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ہم دوسروں کو راستہ دکھا رہے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور ان اساتذہ کرام کی وہ محنت لگن ہے جس محنت شوق سے انہوں نے ہمیں پڑھایا میں آنے والے تمام اساتذہ کرام کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود وقت نکالا اور ہمیں یہ شرف بخشا اس کے لیے ہم آپ کے انتہائی ممنون ہیں اسپیشلی میں راجہ محمد اظہرم صاحب کا بیاد مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس دعوت کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے بہت تعلیم اس کے علاوہ میں اپنے ان اساتذہ اکرام کا ذکر کرنا پسند کروں گا جو ابھی دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں محترم جناب ماسٹر محمد یاسین بٹی صاحب میں خود بذات خود جن کی وجہ سے آج اس مقام پر ہوں اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے علاوہ جتنے اساتذہ اکرام ہیں جو ہائی اسکول میں اس وقت موجود تھے خواہ ہمیں وہ پڑھاتے تھے نہیں پڑھاتے تھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیریڈ نہیں ہے ان ٹیچر حضرات کا لیکن یقین مانیں کہ ہم ان کے سایہ سے بھی ڈرتے تھے وہ آ کے ہمیں جو بات کہتے تھے
اسے ہم نے اپنی تربیت کا ایک حصہ سمجھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسے پلیٹ فارم پر ہم آج پہنچے ہیں کہ اس میں بڑے بڑے نایاب ہیرے نظر آتے ہیں جو اس وقت تو نکھر کر سامنے نہ آئے، لیکن آج جس فیلڈ میں وہ موجود ہیں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے پسند کروں گا کہ پاک آرمی جو کہ ہمارا ایک بہت مقدس ادارہ ہے، اس میں کرنل تبسم صاحب نے کمیشن لیا 1995 میں اور موجودہ وقت میں وہ فل کرنل ہیں. اس وقت ہماری بدقسمتی کہ وہ کسی وجہ سے ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی نیک خواہشات اساتذہ اکرام کے لیے ان کا نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ عزت و احترام وہ ان کا پیغام موجود ہے. کچھ ہمارے بھائی دوسرے ممالک میں مقیم ہیں، میں ان کا ساتھ ساتھ ذکر کروں گا. ابھی میں محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کروں گا. تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے نہایت محترم پیارے دوست شفقت علی صاحب، جو اس وقت بھی اسمبلی میں آ کے تلاوت کیا کرتے تھے. میں ان سے آج خصوصی درخواست کی تھی کہ آپ نے آ کے تلاوت کرنی ہے اور کوئی وہی سورہ ہمیں سنائیں گے جس کی تلاوت ہم اس وقت سنا کرتے تھے. شفقت علی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا ہمارے دوست کلاس فیلو شفقت علی صاحب نے. ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تلاوت کلام پاک کے بعد میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا چودھری رضوان افسر صاحب کو. ہمارے بہت اچھے دوست بھائی ہیں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنی پیاری آواز میں نعتیہ کلام سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں یارو. ان کے
شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور ان کے ہو جاؤ تو ہر ایک چیز انہی سے مانگو ان کے ہو جاؤ تو ہر ایک چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ آسان پر آئے رکھنا اپنے دامن پہ آسان پر آئے رکھنا اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی یا رسول اللہ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا ایک دو شعر میاں صاحب نے اس تو بعد اجازت سرکار فرماندے نے وقت نزا وقت نزا او جدوں آوے گا میرا میری اکھیاں نہ بند کرنا شاید میرا مدنی آ جاوے میں دیدار سونے دا کرنا شاید میرا مدنی آ جاوے میں دیدار سونے دا کرنا اور لے او یار لے او یار حوالے رب دے میرے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اوے جس دن پھر ملیں گے جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں چودھری رضوان اصغر نے نعتیہ کلام پیش کیا میاں محمد باش کا کلام پیش کیا میں سمجھتا ہوں جو آخری شعر انہوں نے پڑھا کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عید ہے ہمیں یہاں سے پچھڑے ہوئے لگ بھگ 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے 93 میں ہم نے یہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا کچھ ہمارے ساتھی 7-8 کلاس میں ہم بچھڑ گئے تھے تو آج لگ بھگ 30 سال بعد ہم ملے ہیں اپنے اساتذہ اکرام کو دیکھا ان کا دیدار کیا تو آج کا دن ہمارے لیے عید سے کم نہیں ہے میرے خیال میں سب میرے دوست اس میری بات کی حمایت کریں گے کہ آج عید سے بڑھ کر ہمیں خوشی ہو رہی ہے جب ان چہروں کا دیدار ہم نے کیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں
اس دیدار کے صدقے بے حد اجر و ثواب بھی عطا کرے گا۔ ہم نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ یقین مانیں کہ جب ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم اکٹھے ہوں گے، سارے دوست بیٹھیں گے، تو ہم نے بالکل بھی نہ بھولا ان اساتذہ اکرام کو۔ یہ ان کی تربیت، شفقت، محنت کا وہ نتیجہ تھا کہ ہم ان کو مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ اور مجھے ایک بات کہنے میں بالکل شک نہیں ہے کہ ہم نے جیسی بھی تعلیم حاصل کی اپنی اصلاحات کے مطابق، جیسی تربیت ہم اس ادارے سے لے کے گئے ہیں، آج ہم آگے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ کچھ ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو ٹیچرز ہیں، بابر شہزاد صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں، ابھی میں خود ٹیچر ہوں۔ اس کے علاوہ ہر فیلڈ میں جو ہم موجود ہیں، تو ہم اس تربیت کو لے کے آگے وہ تربیت کر رہے ہیں، اور یہ دیے سے دیا جا رہا، اور یہ ان اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تا دیر سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ ویسے تو تمام اساتذہ کرام ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن ایک نام جب میں لوں گا تو یقیناً آپ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھیں گے کہ یقین مانیں اس دن ہم ان کے گھر گئے ہیں تو ہم نے گپ شپ کی، تو ہمیں بالکل بھی پتہ چلا کہ ہم کلاس فیلو بیٹھے ہوئے ہیں، یا آگے ہمارے اساتذہ محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند مہینے ہم نے ان کو دیکھا یہاں، جب ہم 10ویں میں یہاں سے امتحان دینے والے تھے تو میوچل ٹرانسفر کرا کے یا پی ٹی نذیر صاحب کے ساتھ میاں محمد اسلم صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے فرائض انجام دیتے تھے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، یہ ایک ٹیچر سے کم نہیں ہے، اور ہم نے ان سے بہت سیکھا۔ چند دنوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، ہمارا 10ویں اے کا کمرہ ہوتا تھا، اور یہ جب بھی موقع ملتا ہمارے پاس آ جاتے تھے۔ مجھے ان کی باتیں آج بھی اسی طرح یاد ہیں، جب وہ دہراتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ میں کلاس میں بیٹھا ہوں اور وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یقیناً ایسا عالم سب کا ہوگا۔ تو میں آپ پی ٹی اسلم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور آج کے جو پروگرام کا سپاسنامہ پیش کریں، اور ہماری طرف سے یہ سارے ہمارے جو جذبات ہیں استاد پی ٹی محمد اسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑی عمریں ان درختوں کی ہوا کرتی ہیں، گھنے ہوتے ہیں جن کے سائے بہت۔ جناب عزت مآب راجہ محمد اظہرم صاحب مہمان خصوصی، ان کا تعارف تو خیر سارا پورا زمانہ ہی جانتا ہے۔ میں جدھر بھی گیا میرے آگے یہ گئے، مجھے انہوں نے پکڑائی تو نہیں دی، لیکن مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا تھا گجر خان میں، اور راجہ صاحب نے بڑی کرم فرمائی کی کہ وہاں پر گئے اور اس محفل کو بھی انہوں نے اٹینڈ کیا ہے۔ جناب عزت مآب راجہ محمد اظہرم صاحب کو اس بزم میں بطور مہمان خصوصی تشریف لانے پر میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس بزم میں یہاں کے جو ہیڈ ماسٹر ہیں محترم جناب عزت مآب ظفر نذیر قریشی صاحب، ان کا بھی بڑا نام ہے۔ ہم چونکہ ان کے ساتھ سروس تو نہیں کی لیکن سنتے رہتے ہیں، آگے پیچھے بڑا مقام ہے اور بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ مجھے بات کرتے ہوئے تھوڑی سی جھجک بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پر قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی افضل صاحب، تو یہ میرے استاد بھی ہیں۔ میں ان سے پڑھا ہوں تو میں یہ کہتا تھا کہ جب یہ آتے تھے اسکول میں تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا افسر کو انگریز آ گیا، اتنی پرسنالٹی تھی، اور آج بھی ہمیں اسی طرح نظر آتے ہیں۔ محترم جناب مرتضیٰ کمال صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، وہ نہیں آ سکے۔ ہم بنارس صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جتنے بھی ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نام گننا شروع کروں گا تو پھر تو لمبا پیریڈ گزر جائے گا۔ خصوصاً 2-4 لڑکیوں کا بھی نام لے دوں۔ ضمیر عابد صاحب ہیں، یہ میرا بچہ ہے اور میرا اس کے ساتھ رابطہ ہے، اور میں آج اتنا خوش ہوا یقین کرو دیکھ کر کے یہاں پر پرویز تھا، پرویز اختر، تو میں تلاش کرتا پھر رہا تھا اس طرح، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، تو یہ بحرین میں تھے تو ادھر بحرین میں بھی ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ میں ایک دفعہ ایک لڑکا یہاں سے ٹرپل جمپ
میں لے گیا چکوال، تو یہ پرویز اختر میرے ساتھ تھا، تو یقین کریں کہ وہاں پر جو میرے ساتھ ٹیچر تھے ان سب نے کہا جی کہ یہ لڑکا نہیں ہے، یہ ٹیچر ہے آپ کے ساتھ کا، یہ کیسے لڑکا ہو سکتا ہے، اس کا رہن سہن دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا چلنا پھرنا دیکھو۔ میں نے کہا بیٹے پھر اس کی گین بھی ذرا دیکھ لینا، اور وہاں پر بھی اس نے پوزیشن لی اور بہت اچھے انداز میں یہ آیا ہے۔ آج چونکہ عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماسٹر مشتاق صاحب ہیں، یہ میرے گاؤں کے بھی ہیں، تو ان کے بڑے بھائی میرے استاد تھے، ان سے واسطہ نہیں اتنا پڑا ہے، لیکن چونکہ میرے گاؤں کے ہیں ان کے ساتھ روز ہی واسطہ پڑتا ہے، تو چونکہ ایک کلاس کا سا سسٹم شروع ہو گیا ہے، تو ضمیر عابد نے بڑی خوبصورتی سے اس کا آغاز بھی کیا ہے، تو ایک چھوٹی سی آپ کو کہانی سنا کے پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور آپ میرے ساتھ تھوڑا سا پلیز تھوڑا سا تعامل بھی کرنا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں ٹیچر ہوں اور یہ کلاس بیٹھی ہوئی ہے بچوں کی، اور وہاں پر ان کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتے ہیں، اور کہانی آپ نے سنی ہوئی ہوگی، بڑی مشہور کہانی ہے کہ ایک کچھوا اور ایک خرگوش تھے اور انہوں نے آپس میں ریس لگائی تھی، اور خرگوش جو ہے وہ تھوڑا سا مغرور ہو گیا اور راستے میں سو گیا، اور کچھوا جو ہے وہ ریس جیت گیا۔ یہ تو سنی ہوئی ہے سب نے۔ اب بے شمار لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے، لیکن نہیں، یہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ ہار جاتا ہے تو اس کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب چونکہ خرگوش تھا وہ ہار گیا، وہ جب گیا اپنی برادری میں، اپنے اس کے جو بھائی تھے، اس کے رشتہ دار تھے، وہ سارے جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا تو نے تو ہمارا بیڑا گرک کر دیا، تو نے ہماری ستیہ ناش کر دی، ریس بھی آ رہا ہے اور وہ بھی کچھوے کے آگے، وہ جو ریگنا نہیں جانتا کہ اس کے آگے ریس آ گیا۔ انہوں نے کہا یار تھوڑا سا مجھے ٹائم دو، میں انشاءاللہ اپنی اس بےزتی کا بدلہ ضرور لوں گا، تو مجھے ایک دفعہ تھوڑا سا موقع دو۔ وہ کچھوے کے پاس چلا گیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں یار تیرے ساتھ یہ ریس دوبارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کر لو، پہلے بھی کیا ہے اب بھی کر لو، 100 دفعہ کر لو، میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ جتنی دفعہ مرضی ریس کرو، میں ڈرتا ہرتا نہیں ہوں، لیکن ایک میری شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جو راستہ ہوگا دوڑنے کا وہ میری پسند کا ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر ریس کا ٹائم مقرر ہوا، جب وہ ریس شروع ہوئی تو جب خرگوش تیزی سے بھاگا تو اس کے آگے پانی آ گیا، اب وہ کھڑا ہو گیا، کچھوا ریگتا گیا، جب اس نے دیکھا خرگوش کو وہ کھڑا ہے تو وہ مسکرایا اور پانی میں اترا اور چلا گیا، تو خرگوش صاحب ایک دفعہ ریس کو دوبارہ ہار گئے۔ بڑی شرم محسوس ہوئی، برادری میں گئے، لوگوں نے تو لعنت کی کہ تو نے کیا کیا، تو نے تو ستیہ ناش کر دیا، دوبارہ ہار گیا، جو رئیس سے عزت تھی وہ بھی گئی۔ تو اس نے کہا جی کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، میں ایک دفعہ پھر ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں۔ تو پھر وہ دوبارہ تیسری بار پھر کچھوے کے پاس گیا اور اس کو کہنے لگا کہ اب یہ ریس میں تیرے ساتھ تیسری بار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کر لے، لیکن میری شرط وہی ہے کہ راستہ وہی ہوگا۔ اس نے کہا راستہ وہی ہوگا لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ خرگوش نے کہا، اس نے کہا بتا کیا تیری شرط ہے؟ خرگوش نے کہا جو خشکی کا راستہ ہے وہ میں تجھے اٹھا کے لے جاؤں گا، جو پانی کا راستہ ہے تو مجھے اٹھا کر لے جائے گا، اس طرح یہ ریس بھی برابر ہو جائے گی، میری تیری دونوں کی عزت بھی رہ جائے گی اور معاشرے میں میرا مقام بھی بچ جائے گا۔ انہوں نے یہ ریس برابر کی۔ اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سینرجی سسٹم آف ایجوکیشن۔ ایک انرجی ہوتی ہے، ایک سینرجی ہوتی ہے، تو جب انرجی آپس میں ملتی ہے تو اس کو سینرجی سسٹم آف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ جب دونوں انرجیاں ملتی ہیں، آپ برائے کرم جتنے بھی لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو بچوں کو دوسرے کے بچوں کے ساتھ، مردوں کے بچوں کے ساتھ ملائیں اور ملا کے ان کو کوشش کریں کہ وہ پڑھیں تاکہ یہ سسٹم برابر ہو۔ علامہ صاحب نے ایک کہانی لکھی ہے مسلم کمیونٹی انگلش میں۔ اس نے کہا ہے کہ the basic difference between the Muslim community and other communities lies in the Islamic conception of nationality. It means people get united in the West when they have the same language, when they have the same territory, when they have the same customs and tradition. They are the member of society. But in Islam, the conception of nationality is very wide. It is not limited to the particular territory. People may have any language, they live in any area, they have any customs and tradition. They are the member of Islamic society established by the Holy Prophet, peace be upon him. ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ امارت کی مانند ہے، ہم ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جوائنٹ ہوتی ہے،
جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہار پیو جوان بےتاب ہو جائے. تو آج ہمیں چاہیے, ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آپس میں تعاون کریں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں. میں جتنے بھی بچے یہاں پر موجود ہیں, جتنے نہیں بھی موجود یہاں پر, جنہوں نے, مجھے پتہ ہے, مجھے بابر شہزاد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں, بہت خوبصورت طریقے سے اسکول چلا رہے ہیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے شاگرد ہیں. میں نے کہا یار میرے پاس بہت تھوڑا بابر شہزاد نہیں ہے, لیکن یقین کریں اس نے وہ کارنامہ کر کے دکھا دیا جو شاید کوئی بڑا بندہ بھی نہ کر سکتا. اسی طرح ضمیر عابد ہے, تو میں گائے گائے دیکھتا رہتا ہوں تو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے بڑا نام کمایا, بہت خوبصورت طریقے سے, اور بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جو رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو رسپیکٹ نہ کرے اس کی تو بالکل ہی نہیں ہوتی ہے. تو مجھے کہتے تھے, سارے لوگ کہتے تھے یار آپ تو بچوں سے بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں, تو اتنی تو کوئی ٹیچر نہیں لیتا. میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, جو بھی ٹیچر پڑھائیں گے وہ میرے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کریں گے. تو آج اللہ کے کرم سے میرے 2 بیٹے ہیں, دونوں ایئر فورس میں ہیں, اور اس کے بعد میری بیٹیاں ہیں اللہ کے کرم سے PhD ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. تو اللہ کا بہت کرم ہوا میرے اوپر, میری صحت بھی ٹھیک ہے. اب جب یہ مٹھو شٹھو یہ دوسرے تیسرے مجھے ملتے ہیں کہتے ہیں جی آپ تو ہماری طرح ہیں, آپ تو اسی طرح دوڑتے بھاگتے ہیں. تو میں نے کہا جی کہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں کہ میں کوئی کام نہیں کرتا اس کے بعد, گھر میں کوئی کام نہیں کرتا, بس صرف ڈنگر 5 ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پٹھی کھٹے ڈالنے یا اس طرح ان کا گوبر چوبر پھینک کے باہر آ جانا, بس تھوڑا سا گھر کا کام کرنا, بیگم کو روٹی پکا کے دے دینی, یا گھر کی صفائی کرا دینی, یا اسکول چلانا, تھوڑا سا اپنا اسکول ہے وہ چلانے ہیں, زمینوں کی تھوڑی سی نگرانی کرتے ہیں. آج شام رات کو میں تھک گیا, تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہوگا, میں تھک گیا, تو خرگوش کی طرح مجھے نیند آ گئی, تو میں سو گیا. آپ یقین کریں 2:45 بجے اٹھ کے نماز پڑھی. خدا را نماز نہ چھوڑیں. میں آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ کسی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑیں, اور جو بھی بندہ نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. ایک بھی نماز نہ چھوڑیں, کیونکہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جسے آپ دنیا اور آخر میں سرخرو ہوں گے. میں ایک دفعہ تمام معزز مہمانوں کا, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, راجہ صاحب بھی تقریر کریں گے اور راجہ صاحب کی تقریر سننے کو دل کرتا ہے. میں ادھر جب چنار ہوٹل میں ان کو اپریشیٹ کیا تو وہاں پر بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, اپنے راجہ جاوید اشرف صاحب, پرویز اشرف صاحب نہیں آ سکے, وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا یہ میری ریکویسٹ ہے کہ راجہ صاحب مہمان خصوصی ہیں, تو ان کو موقع دینا ہے, ان کی بات سننا چاہتے ہیں. ہم تو نالائق لوگ ہیں, ہمیں تو آتا کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے استاد ہیں, تو ان سے بھی تقریر کرانی ہے. قاضی مظہر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نظر آ گئے ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور باقی بھی جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب کا نام نہیں لے سکتا. آپ تمام کو ان اسکول کے اسٹوڈنٹوں کی طرف سے یہ انہوں نے ایک بہت, میں بابر کو ایک شعر سنا رہا تھا کہ ہاں دکھا دے اے مصور, پھر وہ سب صبح و شام تو دوڑ پیچھے بھی طرف ہے گردش ایام تو. انہوں نے گردش ایام کو پیچھے ڈرا دیا 30 سال پہلے, اور یہ کوئی نہیں کرتا ہے. اس افراتفری کے دور میں جب ہر آدمی مصروف ہے, کسی کو کسی کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, تو ضمیر عابد کو کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور اس کی محنت, اس کی لگن کی داد بھی دیتا ہوں کہ اس نے یہ کاوش کی ہے. اور تبسم شہزاد صاحب نہیں ادھر موجود ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور باقی کافی بچے جن کا دکھ بھی ہے, وہ یہاں سے اشتیاق تھا وہ فوت ہو گیا ہے, اور بھی کئی بندے ہیں جس طرح جو اس جان فانی سے رخصت ہو گئے ہیں, ان کے لیے ہزارے افسوس ہے. اور راجہ صاحب کے لیے صحت کی, عمر کی, طویل عمر کی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر موجود رہے. آپ بھی گائے جتنے بھی لوگ ہیں, وہ میں ابھی پھر ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں راجہ صاحب کا ادھر, تو سب کو دعوت دوں گا, سب ادھر تشریف لانا اور ان کو اپریشیٹ کہنا. تو اس کے ساتھ ہی میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, ضمیر عابد کو کہوں گا کہ پھر ایک دفعہ آ جائیں اسٹیج کے اوپر, اور راجہ صاحب کو بتائیں اپنی طرف سے. ماشاءاللہ وہی گونجتی ہوئی آواز, وہی لہجہ, وہی انداز. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم 30 سال بعد دوبارہ بھی پروگرام رکھیں تو PD حسن صاحب کو ویسا ہی ہم پائیں گے. اسپورٹس مین ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے اساتذہ کرام کا سایہ
قائم اور دائم رکھے اور ہم یوں ہی مل بیٹھتے رہیں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا کہ یہ ہم نے اکٹھا کیا، گروپ بنایا، تو میں یہ ساری اپریشیشن شفقت صاحب کے نام کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا۔ آپ پلیز کھڑے ہوں گے۔ شفقت علی صاحب کلاس 6 سے ہمیں جوائن کیا اور کلاس 9 میں یہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے کسی اور اسکول میں، لیکن ان کی میں سوچ کو، ان کی وہ میموری کو داد دیتا ہوں کہ آج بھی ان بچوں کے نام، ان بھائیوں کے نام پڑھے مجھے بھی نہیں پتا۔ تو یہ ان کی ساری کاوش ہے، انہوں نے مجھے آئیڈیا دیا، پھر میں نے اس آئیڈیا کو مزید آگے نکھارا اور اس میں میرے بھائیوں نے میرا ساتھ دیا۔ یہ اکیلی میری محنت نہیں ہے، میرے تمام دوست، میرے بھائی ساتھ اس میں شامل ہیں۔ بالخصوص ان دنوں میں جن بھائیوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، اس میں چودھری محسن علی صاحب بہت زیادہ کوشش کی انہوں نے، بلکہ آج کے پروگرام کی جتنی ارینجمنٹ ہے، آپ کو جو انہوں نے ریفریشمنٹ کی، آپ کو کھانے کی، یہ سب چودھری محسن صاحب کی طرف سے ہے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے، انجینئر ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے ویل ٹو ڈو ہیں۔ راجہ اظہر صاحب ہیں، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ کیسر بشیر صاحب ہیں، تنویر قریشی صاحب ہیں، راجہ اخلاق صاحب ہیں۔ معذرت کے اگر کچھ لوگوں کے نام نہ لے سکوں میں، بہرحال یہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے تو آج کی یہ بات روشن ہوئی، ورنہ میرے اکیلے کا یہ بس کی بات نہیں تھی۔ تو میں سب اساتذہ اکرام کا ایک دفعہ پھر اپنے بھائیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب مختصر سے وقت کے لیے میں شفقت علی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی ان پرانی یادوں کا اظہار کریں جو بھولی بسری ہیں، شاید ہمیں بھی کوئی بات یاد آ جائے۔ شفقت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ ہے، پہلا شعر میں صرف سکون کی نظر کر رہا ہوں۔ سرشار نگاہ نرگس ہوں، وابستہ گیسو سنبل ہوں، یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ آج کی تقریب کے جو عنوان ہے اس میں اساتذہ اکرام ہے، تعلیم ہے ہماری، اور کچھ دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں اس دور کے، لیکن ان سب سے زیادہ میں مقدس اس مٹی کو سمجھتا ہوں جس پہ بیٹھ کے ہم نے تعلیم حاصل کی، اس چار دیواری اور اس عمارت کو سمجھتا ہوں جس کی چھت کے نیچے ہم نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ایک خصوصی شعر اسی نظم کا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی نظم ہے، اسی نظم کا میں ایک خصوصی شعر اس اسکول کی نظر کرتا ہوں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش شاہ، خود آنکھ سے دیکھی ہم نے باطل کی شکست پادشاہ۔ دوسرا پہلو ہمارے تعلیمی دور کا، ہمارے محترم اساتذہ اکرام تھے۔ تعلیم کا معیار کچھ اس طرح سے تھا یہاں پہ کہ میں ماسٹرز کی ایجوکیشن لے رہا تھا اور ہمارے ایک ٹیچر تھے جو کرنل تھے، وہ ٹیچر کم اور کرنل زیادہ تھے۔ ان کے فوجی ہونے کا معیار اس طرح سے تھا کہ جیسے ہم کلاس سے انٹر ہوتے تھے تو وہ ہمارے بوڑھوں کے تسمے چیک کرتے تھے، جب 2 لاڑ برابر نے تو کہنے سے کہ یہ بندہ ڈسپلن ہے، یہ 2 لاڑ برابر نہیں ہے تو کیا جانا سکتے۔ ایک دفعہ انہوں نے پیپر لیا ہمارا، پیپر کے کانٹینٹس چیک کرنے کے بعد انہوں نے گرامر بھی دیکھی، سپیلنگز بھی چیک کی، اور جن بندوں کے 3-4 بندوں نے نام لیے کہ ان کی گرامر کی غلطی نہیں ہے، ان کی سپیلنگز بھی ٹھیک ہیں، ان میں میرا نام بھی شامل تھا۔ ایک منٹ رکیے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر میری لکھائی ٹھیک تھی انگلش میں، میری گرامر ٹھیک تھی اور میرے سپیلنگ ٹھیک تھے تو یہ میری اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا لاشعوری طور پہ کیا ہے۔ وہ ساری محنت جناب ساجد صاحب کی تھی، افتخار صاحب کی تھی، یا ہمارے ماسٹر نذیر صاحب تھے، ان کی محنت تھی۔ یہ ہمارے اس اسکول کا معیار تھا جو بحریہ یونیورسٹی میں جا کر بولا ہے۔ دوسرے کچھ حضرات ایسے تھے جن کا
ذکر جو ہے ہم خوش نصیب ہیں، واقعی ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس طرح کے اساتذہ ملے. پی ٹی نذیر صاحب تھے، یاسین بھٹی صاحب تھے، اکرم صاحب تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی کے ساتھ ساتھ راجہ اعظم صاحب کی بہت بڑی وہ خوش نصیبی تھی کہ ان کو اس طرح کا اسٹاف ملا تھا. بھٹی صاحب 5 پیریڈ ہمیں پڑھاتے تھے یہاں، اور پھر بھی انہوں نے راجہ صاحب سے ایک دفعہ خواہش کی تھی کہ میں نے 8 پیریڈ لینے، پورا دن میں نے پڑھانا ہے. آج کل کے دور میں ہمارے جو موجودہ اساتذہ ہیں یہ بتائیں گے آپ کو کہ اسٹاف کس طرح کا ہمیں ملتا ہے. تو وہ بھٹی صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، وہ ہمارے لیے مثال نہیں تھے، وہ پورے اسٹاف کے لیے بھی مثال تھے. اس کے علاوہ میں جو ہوں کچھ اسٹاف ایسا تھا جو ہمارے درس و تدریس سے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو میں ضرور یاد کروں گا. چاچا عدالت تھے ہمارے گریڈ 4 کے، مشتاق بھائی تھے، ابھی ضمیر بھائی نے بتایا کہ وہ گزر گئے ہیں، وہ بالکل ینگ تھے اس وقت. باہر ایک بورا روپیے وہ ہمارے ساتھ کافی عقیدت احترام رکھتے تھے. اس کے علاوہ دولتالہ کٹی ہاؤس نصیب پکوڑا تھا، اور ملک فوٹو اسٹوڈیو، کتاب گھر والے خالد صاحب، ارشد چوہان صاحب، اور سب سے جو زیادہ ہمیں یاد آتا ہے اسلم صاحب کو شاید تجربہ ہو، چاچا سیلا ایک مخصوص حوالے سے ہمیں یاد آتا ہے. سب دوستوں کا بہت شکریہ، ان تمام ورکرز کا شکریہ جنہوں نے ہمیں سروسز پرووائڈ کی، اور ان تمام اساتذہ کا شکریہ جنہوں نے ہمیں بہترین ایجوکیشن دی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ شفقت علی صاحب نے بہت پرانی یادیں جو ہیں وہ دوبارہ فریش کر دی ہیں ذہن میں. اور میں ابھی درخواست کروں گا کہ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو آ کے کوئی واقعہ کوئی بات اگر کرنا چاہے تو اس کے بعد ہم پھر ہیڈ ماسٹر صاحبان کو بلائیں گے. امیر محمد خان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ 2 منٹ. ان کے والد صاحب بھی ٹیچر ہیں، پھر کالج میں پروفیسر ہوئے، بہت بڑا نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی کا صدقہ ہے. میں بھی ٹیچر سن ہوں، ہمارے اندر تو کوئی ایسی اہلیت نہ تھی. اللہ کا کرم ہے، والدین کی دعائیں اور اساتذہ کرام کی وہ تربیت ہے جس کا صدقہ ہے کہ آپ ہم کچھ 4 بچوں کو ایسے ہم پڑھا سکتے ہیں. امیر محمد خان صاحب، اس کے بعد اختر پرویز صاحب 1-2 منٹ کے لیے، کہ اس کے بعد پروگرام بھی ہم نے آگے لے کے جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے جتنے دوست کلاس فیلوز یہاں پر موجود ہیں، سب کی خدمت میں السلام علیکم. اور خصوصی طور پر جو ہمارے اساتذہ اکرام یہاں موجود ہیں ان کو میرا بہت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں صرف ایک حمدیہ شعر پڑھوں گا، اس کے بعد ایک نعت کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس کے بعد میں چند 2-4 باتیں کروں گا. 2 سے اگر 3 منٹ ہو جائیں تو مجھے معذرت. شاعر کہتا ہے کہ میرے شعر میں جو کمال ہے، میرے ذہن میں جو خیال ہے، یا اللہ تیری حمد ہے. یہ گرج گھٹا کی تیرے جلال کا عکس ہے، یہ جو مست بات شمال ہے تیری حمد ہے، تیری حمد ہے. یہ حسین وادیاں، یہ جو ایک ایک نہال ہے، اللہ تیری حمد ہے، تیری حمد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں چند پھول پیش کروں گا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سامعین محترم، آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اساتذہ اکرام کو خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں آپ سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ روح رواں میر کارواں کون ہے. جناب ضمیر عابد صاحب کے لیے بہت سی تالیاں آپ کی تالیوں کی گونج میں.
انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ بیٹھ سکیں. اس کے بعد شفقت صاحب کا نام لیا جاتا ہے, پرویز کا نام لیا جاتا ہے, محسن بھائی کا نام لیا جاتا ہے, بابر صاحب کا نام لیا جاتا ہے. سب کے نام لینا ذرا ممکن نہیں ہے. تو میرا آنے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ میں جب سے یہاں سے واپس گیا ہوں, یہاں سے اسکول سے جب نکل کے گیا ہوں, فارغ تحصیل ہوا تھا, اس کے بعد آج پہلی بار جتنا بھی عرصہ ہوا ہے, اس سے پہلے جب کچھ اساتذہ کے پکچرز ضمیر صاحب نے شیئر کیے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان اساتذہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور آج جب میں اپنے اساتذہ کرام کو, سر کو, ان کے بغلگیر ہو رہا تھا, تو خدا جانتا ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں پھوٹ کے روں. موقع خوشی کا تھا, لیکن مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کون سے جذبات ہوتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ آج کل ہم بڑے سخت دل ہو گئے ہیں, ہمیں رونا نہیں آتا, لیکن خدا کی قسم میں جب اپنے اساتذہ کرام سے بغلگیر ہو رہا تھا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں چھلک جاؤں. کیونکہ یہ وہ حضرات ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے, اور آج ہم تناور درخت بن کے ان کے سامنے کھڑے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیں لکھ کے دیا کرتے تھے بیٹا جا کے یہ بولنا, اور آج ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے بول رہے ہیں. میرے سر بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں میری بات ان کو سمجھ آ بھی رہی ہے. اس وقت کلاس 6 میں پڑھتے تھے, دوستوں کی طرح ہوتے تھے. میں ان کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا تھا, آصغر شاہ صاحب. ٹھیک ہے سر, مجھے صحیح یاد ہے ان کے والد محترم, ان کی پکچر آپ نے شیئر کی. اس کے بعد سر عابد صاحب ہمیں میتھمیٹکس پڑھایا کرتے تھے. یہ درخت کے نیچے بیٹھ کے سر کے ساتھ تھوڑا سا تعلق رہا. یہ بعد میں میرے شاید چلے گئے, یہیں پہ تھے. ان کے آفس میں جایا کرتے تھے, ڈرتے جایا کرتے تھے. تو میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاؤں گا کہ مجھے آج کیا فیل ہو رہا ہے. اور اپنے ایک تو دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی, کلاس فیلرز کے ساتھ, اور ان بینچوں پر بیٹھ کے جو خدا کی قسم جو لطف اور جو راحت, جو تسکین, جو ایک پرانی یادیں ہیں کہ ہم کیا تھے اور آج کیا بن گئے ہیں, صرف انہی اساتذہ کی بدولت. صرف انہی اساتذہ کی بدولت کہ انہوں نے ہمیں ایک جو ورڈ پڑھایا, جو کلاس میں آتے تھے, جو ان کی تربیت تھی, وہ یاد ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو تمام اساتذہ کرام کی میں گزارش کروں گا کہ جو بیٹھ کے تالیاں بجا سکتا ہے بیٹھ کے بجا دے. اور جو ان کی خدمت میں سر شبیر صاحب موجود ہیں, ان کے ساتھ سر آپ کو یاد ہوگا کہ کلاس 7 میں جب میرے والد صاحب مجھے لے کر گئے تو میں کلاس میں پھوٹ کے رونا شروع کر دیا. شبیر صاحب سی سر گواہ ہیں, میں رونا شروع کر دیا کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا. تو تمام اساتذہ کرام کی خدمت میں ان کو تعظیم دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے ایک بار کھڑے ہو کر ہم ان کا جو صلہ ہے نہیں کر سکتے, نہیں ادا کر سکتے. دنیا کی کوئی طاقت ان کا جو صلہ ہے, جو جنہوں نے ہمیں دیا ہے, ہم نہیں واپس کر سکتے. We cannot repay them. اس استاد کا جو کچھ اس کی جو عوام کی خدمت ہوتی ہے, بچوں کے ذہنوں کی پرورش اور ان کی جو کردار سازی ہوتی ہے, ہم نہیں ریپے کر سکتے, لیکن تھوڑی سی ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کے چند سیکنڈ کے لیے ان کے تالیاں بجا سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سر آپ تشریف رکھیں. میں ایک خصوصی ذکر کروں گا. ہمارے درمیان ایک ایسے ٹیچر موجود ہیں جن کا اور ہماری عمروں کا بہت کم فرق ہے. ہم جب یہاں کلاس 7 میں آئے تو اس وقت ایک نئی ٹیچر آئے جن کا نام تھا ساجد محمود صاحب. ان کے لیے سب سے پہلے کلیپنگ. اس کے بعد میں ان کی چند باتیں کرنا پسند کروں گا. اور سب سے بڑا اعزاز ان کو آج جو حاصل ہے کہ وہ بھی اسکول میں حاضر سروس موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ چند سال اور رہیں گے یہاں.
آپ یقین مانیں مجھے موقع ملا، میں ان کے ساتھ 5 سال جاب بھی کیا ہے، جب یہ آدھی اسکول میں ٹرانسفر کرا کے گئے تو انہوں نے ایک دن بھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں، نہ ہی دوسرے اساتذہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کرتے تھے، لیکن میں اس چیز کا اظہار بچے کے آگے کرتا تھا، تمام ٹیچر سے آگے کرتا تھا، گاؤں والوں کو میں تو بالکل بتاتا تھا کہ یہ میرے استاد محترم ہیں، تو بہت کم لوگ یقین کرتے تھے کہ عمر کا اتنا کم ڈیفرنس، تو آج بھی جب ہم ان سے ملے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، دوستوں کی طرح ان سے ملتے ہیں، ادب احترام اتنا ہی ہے ان کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں سر کہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری، آپ کی باتیں ہمیں ابھی تک یاد ہیں، صوم و صلات کے انتہائی پابند ہیں، اور کتنے لوگوں نے مجھے گواہی دے کے کہا کہ میں ماسٹر ساجد صاحب کی وجہ سے نماز شروع کی تھی، آج بھی میں نماز پڑھتا ہوں، ایک ماسٹر ساجد صاحب کا، ماسٹر بنارس صاحب اور ماسٹر جمیل صاحب، یہ ہمیں نماز کی وجہ سے سزا بھی دیتے ہیں، اور اس سزا کا یہ اثر ہے کہ آج ہم نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، تعلیم بھی اچھی حاصل کر گئے ہیں، تو میں سر آپ کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ ایمان میں رکھے، آپ کے بچوں کو آپ کا سایہ نصیب کرے، اور ہم سب آپ کو اسی طرح اپریشیٹ کرتے اور کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں اختر پرویز صاحب سے التماس کروں گا آپ 1-2 منٹ کے لیے آئیں، ماشاءاللہ سپورٹس مین ہیں، ایکٹیو ہیں، آج سارے ان کو ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے، نہ بدلا ہے، ایکٹیو ہے، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ 1-2 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی السلام علیکم، میں اس فیلڈ کا بندہ تو نہیں ہوں، زیادہ شاید بولنا سکوں، سر کا بہت بہت شکریہ، جتنے ہمارے سازہ گرام موجود ہیں، اللہ پاک ان کو سے تندرستی دے، اور بہت بہت شکریہ آپ کو دیکھ کے یقین کریں ہم جیسے دوبارہ بچے ہو گئے بلکہ جوان ہو گئے، ہم بھی بوڑھے ہیں آلموسٹ، تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ پہلے میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں پھر اگلی بات پہ جاؤں گا کہ میں اس انسٹیٹیوٹ سے ایز اے سپورٹس مین نکل گیا، الحمدللہ میں 2 ٹائم نیشنل چیمپئن رہا الحمدللہ، اور پاکستان نیوی کا 16 سال میرا ریکارڈ بھی رہا ہائی جمپ، تو صرف اور صرف اس اسکول کی وجہ سے یا انسٹیٹیوٹ کی وجہ سے یہاں پہلے سپورٹس پہ توجہ دی جاتی، باقاعدہ بچوں کو گروم کیا جاتا تھا، ایز اے مین ان کی ڈیولپمنٹ کی جاتی، لیکن میں آج ادھر دولتالہ میں خود رہتا نہیں ہوں کہ دولتالہ میں میری بدقسمتی سمجھے، تو دیکھتا ہوں کہ وہ ماحول نہیں ہے، میں نے گراؤنڈ کی حالت دیکھی جہاں سے میں نے باسکٹ بال سیکھا، تو بڑا دکھ بھی ہوا، میں ماسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کم از کم اس کو اس سے اچھا نہیں لیکن اس سٹینڈرڈ پہ تو لے جائیں کہ کم از کم بچے یہاں کچھ سیکھ سکیں۔ اگر میں یہاں سے اس ایک چھوٹے سے گاؤں سے سیکھ کے نیشنل لیول پہ پرفارم کر سکتا ہوں تو ہو سکتا ہے مجھ جیسے کئی ایسے آپ کے اس چیز کے منتظر ہوں کہ ان کو گروم کیا جائے، تو میری یہ ہیڈ ماسٹر صاحب سے موجود ہونے کی وجہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کو سپورٹس کی طرف بھی تھوڑا لے کے جائیں، اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا یہ جو آج کل موبائل آ گیا، بچے آج کل اس سے ویڈیو گیم سے نکل نہیں پا رہے، تو ان کی جو مینٹلی ہیلتھ ہے یا فزیکل ہے میں سمجھتا ہوں وہ رکی ہے، اس میں میرے بچے خود شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بچوں کو سپورٹس کی طرف لے کے جائیں، ان کو اس طرف بھی تھوڑا ان کو اچھا گراؤنڈ پرووائڈ کریں کہ بچے انٹرسٹ لیں، تو اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ اگر میں کچھ بناؤں یا کسی لیول پہ پہنچاؤں، ماسٹر اکرم صاحب، پی ٹی اسلم صاحب، پی ٹی نذیر صاحب، ان کا بڑا ہاتھ تھا مجھے گروم کرنے میں، تو ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میرے باقی اساتذہ کو شبیر صاحب ہیں، ماسٹر اسکر صاحب ہیں، ماسٹر عبد صاحب ہیں، ماسٹر عبد صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، تو میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ آئے اور ہمیں انہیں دیکھ کے ایک نئی انرجی ملی ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، تو ان کے لیے میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے اور ان کا سایہ قائم و دائم رکھیں ہم پہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ اختر پرویز صاحب، ماشاءاللہ بڑے اچھے سپورٹس مین ہیں۔ میں ایک اور اپنے اساتذہ اکرام کا ذکر کروں گا، قاضی محمد اختر صاحب انتہائی سلجھے ہوئے، منجے ہوئے اور اپنی عمر سے بڑھ کے بات کرتے ہوئے، ہمیں اس چیز کا اندازہ اس وقت ہوا جب ہم اسکول سے نکلے
اور جب ان کی گفتگو سنی پھر ان کی عمر کا پتہ چلا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جس انداز میں اسٹاف میں بیٹھ کے بات کرتے تھے تو ہمیں اس وقت یہ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ یہ باقی اسٹاف کی عمر میں اتنے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو طریق رحمت کرے. وہ بہت سی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. ان کے چھوٹے بھائی قاضی مظہر صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے. ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی. اسی طرح چودھری بنارس صاحب جو کچھ عرصہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوئے, ان کے بیٹے مرتضیٰ کمال صاحب, ان کو دونوں بیٹے ٹیچر ہیں, وہ بھی ہمارے اندر تشریف فرما ہیں اور یہ اسی اسکول میں ٹیچر بھی ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اور سب سے بڑھ کر میں جس ہستی کا شکریہ ادا کروں گا اندلیب اصغر شاہ صاحب, جو میری ابھی شاید آواز تو ان کی سماعتوں تک نہ پہنچے. ان کے بیٹے کو میں کہوں گا کہ آپ ہمارا پیغام ان تک دیجیے گا کہ بہت شکریہ. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نہ سنتا ہوں نہ دیکھ سکتا ہوں, میں وہاں آ کے کیا کروں گا. تو میں نے ان کے بیٹے سے کہا آپ ان کو پیغام دیں کہ سر ہم تو دیکھیں گے آپ کو, کتنے جو لوگ ہیں جو آپ کا دیدار کرنا چاہیں گے. تو ان کا بہت شکریہ ہماری طرف سے ادا کیجیے گا. بہت مہربانی ان کی, اور آپ ان کو خود تشریف لائے. بہت شکریہ. اس کے بعد میں اظہار خیال کے لیے اسکول حاضہ کے موجودہ ہیڈ ماسٹر جناب ظفر نذیر قریشی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ہمارے جو یہ ٹوٹے خیالات ہماری محفل اس کو اپریشیٹ کریں. بسم اللہ معزز اظہر صاحب, اسلم صاحب, عابد صاحب, قاضی عبد صاحب, مشتاق صاحب, شبیر صاحب, باقی دیگر تمام اساتذہ, میں آپ کو اس ادارے میں ان بچوں کے فنکشن میں آپ کو بچوں نے مدعو کیا, میں بھی آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس کے بعد میں آپ بچوں کیونکہ آپ آج میرا خیال ہے 27 سال بعد یا 28 سال بعد آپ آئیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک مقصد آپ کا اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے, دوسرا جو اس گیدرنگ کا سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت کے ساتھی جو پتہ نہیں کتنا عرصہ بچھڑے رہے, شاید آج پہلے دن آپس میں آپ ملے ہوں گے, آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو میں جب 10ویں میں تھا تو پنڈی میں فیڈرل کا اسکول تھا, تو 10ویں کی پارٹی تھی, تو اس میں ہمارے ٹیچر تھے بایو کے. چونکہ میٹرک کا جو ایج ہے نا, اس میں یہ سمجھے کہ دماغ ایسا وہ پرنٹ ہے کہ جو نقش رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں شادی کے واقعات بھی بھول جاتے ہیں انسان کو, لیکن میٹرک کے زمانے کے پرائمری کے زمانے کے واقعات ایسے نقش رہتے ہیں کہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے. تو مجھے ابھی یاد آ گیا کہ انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ اب کے بچھڑے شاید خوابوں میں ملے, جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ کے جو آباد زمین صاحب ہیں, شہزاد صاحب ہیں, بابر شہزاد صاحب ہیں, یہ تو بظاہر دو نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس کاوش میں یہ دو نام نہیں. یہ بہت سارے آپ دوستوں کی کاوش ہے. کسی نے اس کو آڈیلائز کیا, پھر کسی نے اس کا ایک بلو پرنٹ خاکہ تیار کیا, پھر اس خاکے میں رنگ سنوئے. اس میں بڑی محنت درکار ہے. پھر اس مادیت پرستی کے دور میں جب ہر آدمی مادیت پرستی میں اتنا اندھا ہے, پھر اس کاز کے لیے وہ کوئی ڈونیشن کرتا ہے, تو یہ بھی بہت بڑی اس کی قربانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زندگی میں
جسمانی فزیکل یا میٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان سے خوشی ملے، تو وہ خوشی نہیں دیتی. خوشی دیتی ہے اسپرچول چیزیں، روحانی چیزیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک روحانی محفل ہے کہ آپ آج 27 سال پہلے جب آپ ننھے پھول تھے، آپ بیٹھتے تھے کلاسوں میں. میں آج بھی ایک دوست کو دیکھ رہا ہوں، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نام نہیں جانتا کہ پہلے یہ ایسے مار رہے تھے جیسے وہ بچے استاد بیٹھا ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ یقیناً وہ اپنی یادیں وہ پوری کر رہے ہیں. تو یہ آپ اس وقت ننھے پھول تھے، آج آپ زندگی کے ہر شعبے میں سمائے. میں جب بھی کلاس کو پڑھاتا ہوں تو میں نے کہتا ہوں کہ آپ ہی معاشرہ ہیں، آپ ہی کل معاشرے کے ممبر ہیں. آپ میں کوئی ٹیچنگ کر رہا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی وپار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو سارے جو ہے وہ زندگی کے رنگ سمو رہے ہیں، اس میں بھر رہے ہیں. تو آپ سب کو میں آپ طلباء کو ویلکم کہتا ہوں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میں اس اسکول میں مجھے آج 21واں سال ہے اور 21 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 27 سال پہلے گئے ہوئے طلباء نے کچھ سوچا ہے اور اس کو پر یعنی عملی جامہ بھی اس کو پہنا دیا ہے. تو آپ واقعی خراج تحسین کے لائق ہیں. باقی جو قومیں مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے، عقائد سے نظریں نہیں چرانی چاہیے. معاشرے میں افراد نہیں مرتے، جب معاشرہ تباہ ہوتا ہے اس میں روایات مرتی ہیں، ثقافت مرتی ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں مر چکی ہیں. آپ کا یہ اس اقدام سے آج جو موجود ہیں اساتذہ اسکول میں وہ بھی اس سے بوسٹ ہوں گے. انہیں بھی حوصلہ ملا ہے کہ کم از کم بچے یاد رکھتے، اظہار نہ بھی کریں تو بچے ساری عمر یاد رکھتے ہیں. آپ کی اس کاوش سے ہم اساتذہ کو جو ورکنگ اساتذہ ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ ہمیں موٹیویشن ملی آپ کی طرف سے کہ بچوں کے ساتھ اگر محنت کی جائے، بچوں کے ساتھ اگر خلوص سے پیش آیا جائے تو ہمارا سرمایہ، ہماری دولت سرمایہ یہ کچھ بھی ساتھ بھی جاتا نہ. یہ چیزیں رات کا باز. آپ یہ جو اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آج شاید یہ اتنے خوش ہوں گے کہ شاید ہی زندگی میں کبھی انہیں اتنی خوشی ہوئی ہو. آپ کو کہہ رہے تھے نا کہ عید سے پہلے عید ہوگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عید تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. ان کی خوشی اور آپ کی خوشی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک درجہ رکھتی ہے. تو یہ چیزیں میں خواہش کروں گا کہ یہ چیزیں قائم رہیں اور انہیں براڈ کیا جائے. اور آج تو آپ نے یہ کیا ہے کہ صرف 1993 والے سیشن میں جو بچے تھے وہ آپ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اگر کوشش کی جائے جو بھی اس ادارے سے گیا ہے، یاد رکھیں کہ ادارہ جو ہے ادارے کی نیک نامی آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کا کردار ہے. آپ جو پروڈکٹ یہاں سے گئے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہتر انداز میں تمام اسٹوڈنٹ کا کر لیں یا کسی طریقے سے کر لیں. یہ اگر جاری رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی نیکی بھی ہوگی ادارے کے ساتھ انشاءاللہ، کیونکہ یہ چیزیں کام کرنے والے اساتذہ کو بھی دوست کریں گی انشاءاللہ. اب بچے آپ ہیں، یہ نسلیں ہماری ہیں. اگر نسلوں کی اچھی پرورش ہوگی، باقی آپ ابھی بات کر رہے تھے حسن پرویز اختر، آپ کس چیز میں تھے؟ ایتھلیٹ آئی جمپ. بیٹا بات اس طرح ہے کہ میں
2000 میں اسکول میں آیا. میں بصیرت سائنس ٹیچر آیا. اس وقت کوئی سائنس ٹیچر دولتالہ میں نہیں تھا. اگر کوئی آیا تو وہ آ کے چلا گیا. میں ایک پرماننٹ سائنس ٹیچر کی حیثیت سے 2000 میں آیا. پڑھانے کے ساتھ مجھے کھیلوں کا بہت شوق تھا. یہ مرزا صاحب دعا ہے, شبیر صاحب دعا ہے, میں نے آ کے کبڈی کی ٹیم بنائی. اس کے بعد کبڈی کی ٹیم انٹر بھی کرائی, کھیلے بھی. اس کے بعد ایک بچہ تھا ہمارا بڑا سر انداز کا, اظہر. ہائی جمپ میں اس نے خالی یہ تحصیل ٹاپ نہیں کی, ضلع ٹاپ نہیں کیا, ڈویژن ٹاپ کیا. ڈویژن کے بعد بورڈ میں جا کر کے اس نے سیکنڈ پوزیشن کی انٹر بورڈ میں. لیکن اس وقت قاضی صاحب تھے, کچھ پرانے لوگ تھے. ہمارے پاس 15 سال سے کوئی پی ٹی آئی نہیں ہے. پی ٹی آئی ادارے کا روح رواں ہوتا ہے. اب 2 سال سے اسمبلی یا ریسیس بند ہے, 2 سال سے ریسیس ہی بند ہے. تو گیمز کا دوسرا یہ ہے کہ ریالٹیز کو ہم نہ بھولیں. اب آپ یقین کریں کہ دولتالہ کے بچے بھی اسکول میں رکشے میں بیٹھ کر آتے ہیں. اب ان میں وہ اسٹیمنا ہی نہیں ہے. جب آپ کا جب دور تھا تو کوئی کنیار بجرانہ سے پیدل آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے. 20 یعنی 10 کلومیٹر دور گاؤں تب بھی آپ پیدل آتے تھے نا. آپ تو پھر اس قابل تھے کہ آپ باسکٹ بال کھیل سکیں. اب ایک بچہ دولتالہ کا رہنے والا وہ رکشے میں بیٹھ کر لگا کر والدین اگر اس کو اسکول بھیجے, وہ کون سی کیا. لیکن پھر بھی میں نے کبھی ہار نہیں مانی. میں نے 5 سال پہلے میں نے کہا چلے جو بھی انوائرمنٹ ہے, میں نے بچے مضبوط سے نکال کے رسہ کشی کی ٹیم بنائی. اس حصے میں انٹر کلاسز میں مقابلے کراتا رہا تو ایک اچھی ہمارے پاس کمبینیشن بن گیا. تو میں امید نہیں تھی. قاضی اختر صاحب یہ یاد تھے. میں نے کہا قاضی صاحب کرتے ہیں کوشش. ہم گئے, زونل جیتا, پھر تحصیل جیتی, پھر ضلع جیت گئی. کوئی ٹیکٹس نہیں, کوئی پتہ نہیں, کوئی اس کے گر اس کے واقفیت نہیں, کیا کرنا ہے. ٹیکنیک ہوتی ہے گیم کی, ٹیکنیکل چیزیں کچھ بھی نہیں. صرف پیشن سے, جذبے سے چل پائے انداز اور. تو ضلع بھی جیت گئی. پھر ڈویژن میں منتظلہ اسکول تھا مقابلہ, وہاں اظہروں والے تھے. وہاں پر انہوں نے ہمیں پانی بھی نہیں پینے دیا. ایک طرف ادھر لے کے جا رہے ہیں, ایک طرف ادھر لے کے جا رہے ہیں. اب اصل میں وقت بدل گیا جی, وقت بدل گیا ہے. اب کھیلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی کنسیڈریشن نہیں, کوئی ٹائم نہیں. صرف پڑھائی کے پیچھے, رزلٹ کے پیچھے. ٹیچر کو اپنی نوکری بچانی ہے, وہ رزلٹ دے, خواہ وہ پڑھا کے دے, خواہ وہ نقل کرا کے دے. اور یہ چیز بچوں کا ٹیلنٹ قتل کر رہی ہے. اب کیوں ہماری تمام گیمیں زوال پذیر ہیں. کرکٹ زوال پذیر ہے, ہاکی زوال پذیر ہے, والی بال یا ایتھلیٹکس, یہ ساری کی ساری جو ان پٹ تھی یہ سکول لیول سے گزرتی ہے. خالی کھیل نہیں ہے. اسکول میں جب تھا سپر اسکول میں پڑھا ہوں, کبڈی کے بڑے نامی گرامی کھلاڑی وہ سکول لیول سے افطر نکلے. سکول لیول پہ بیت بازی کے مقابلے ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے فنکار, گلوکار, شعر پڑھنے والے لوگ نکلے. اب یہ چیزیں آپ یقین کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کریں, لیکن ہم کر نہیں سکتے. پہلی بات یہ آپ بتائیں نا کہ اس دور میں, جس دور میں آپ پڑھتے تھے, اتنا مضبوط ڈھانچہ تھا, پی ٹی آئی کے بغیر کوئی اسکول نہیں تھا. اب کوئی اسکول ہے ہی نہیں جہاں پر پی ٹی آئی ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گورنمنٹ ہماری جو ہے کس طرح کی وہ اس کی جو ترجیحات ہے اس کی کیا ہے. تو یہ ہمیں مجبوری ہے. تو ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم کریں. تو باقی ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اتنی خوبصورت محفل سجائی.
اور اپنے اساتذہ کو آپ نے خراج تحسین پیش کیا، تو آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو سیلوٹ کریں۔ بہت شکریہ جناب ظفر نذیر قریشی صاحب، بہت ہی اچھے انداز میں، اور ہم تو بالکل کھو گئے تھے، اور ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ آپ بھی ہمارے اساتذہ میں سے تھے، وہ کہ اگر آپ چند سال پہلے آ جاتے تو ہمیں یہ سعادت بھی ہوتی کہ ظفر نذیر قریشی صاحب کے ہمارے اساتذہ میں، یعنی کہ ہم آپ کا سر اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا ہم اپنے اساتذہ اکرام کا کرتے ہیں۔ دو نام جو میں ابھی لوں گا، مشتاق حسین صاحب، کم عرصہ دیکھا صاحب نے، لیکن جب میں نے اپنے کلاس فیلو سے سر ذکر کیا تو سب نے کہا کہ ہم جانتے ہیں ان کو، تو ان کو ضرور بلائیے گا۔ تو ہم حاضر بھی ہوئے تھے آپ کے گھر، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو آج ہم آپ کو لینے بھی گئے۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ قاضی محمد افضل صاحب، میرے خیال میں تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، گاؤں کا ہر بندہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے کہ ہر جگہ پہنچتے ہیں خوشی غمی میں، اور اتنے اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے والدین بھی ان کے پاس پڑھتے رہے۔ عمران عالمگیر نے ذکر کیا تھا کہ میری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ میرے ابو بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آج بلکہ انہوں نے ایک بات اور کہی تھی، اگر میری لائیو ان کے ساتھ بات جا رہی ہے، تو عمران نے مجھے کہا تھا کہ میری خوشی زندگی کہ کل میرے مہمان بن رہے ہیں قاضی افضل صاحب کے بیٹے قاضی آصف صاحب، تو سر اگر وہ سن رہے ہیں تو آپ کی طرف سے بھی ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور آصف صاحب کی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری تقریب اگر لائیو سن رہے ہیں۔ تو ہمارے کچھ بھائی جو بیرون ملک مقیم ہیں، ہم نے یاددہانی کے لیے، کوئی نام کے لیے نہیں، آپ کے سامنے نام لکھے ہیں۔ راجہ اشتیاق صاحب فرام نتھا، آپ حال مقیم فرانس۔ راجہ عمران عالمگیر اٹلی میں ہیں، ابھی میں نے نام لیا ہے، ڈونگی سے تعلق ہے ان کا۔ واحد علی صاحب دورتالہ سے تعلق رکھتے ہیں، آرائی برادری سے، انگلینڈ میں حال مقیم ہے۔ راجہ اظہر صاحب جو کہ انگلینڈ میں نتھا چھدر سے تعلق ہے ان کا۔ اسرار خالق صاحب ناٹا گجرمال سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی جرمنی میں ہیں۔ مرزا علاؤ الدین صاحب اسپین میں موجود ہیں، اور ایک نام جو میں نے شروع میں لیا، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے، کوئی تعلق کی بات نہیں ہے، ایک بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ مانیں گے کہ جب وہ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے تو وہ 2 سٹیپ آگے سے آتے تھے۔ یہ بابر صاحب اس چیز کی تائید کریں گے، کیونکہ وہ ٹیچر ہیں، ہر بندہ یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے کہ ان کا لیول FSC کا تھا، ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ، ڈیزرونگ تھے، آرمی میں گئے، کمیشن لے گئے، اور ابھی وہ موجودہ کرنل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنرل کی پوسٹ تک لے جائے، ہماری دلی خواہش ہے۔ سر ان کا سلوٹ ہم سب کی طرف سے، تمام اساتذہ کرام کا، آپ کی دعائیں ہیں، آپ کی نیک خواہشات ہے جو جس کی وجہ سے اس مقام پر ہیں، تو وہ ہمارا فخر ہے، ہم ان کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ پاک آرمی تو ویسے بھی ہم پاک آرمی زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہمیں فخر یہ ہے کہ ہمارا ایک بھائی دوست پاک آرمی ایز اے کرنل موجود ہیں۔ میرے والد محترم میرے خیال میں قاضی افضل صاحب کے بعد ان کی بھی میں سمجھتا ہوں، میرے بھی ہر جگہ اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن میری پہچان ابھی انہی کی وجہ سے، میری پہچان ابھی تک اپنی ذاتی نہیں ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا نام لیتے ہیں تو کون، پھر کہتے ہیں ماسٹر افضل صاحب کے بیٹے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، مجھے فخر ہے کہ میرے والد صاحب بھی ٹیچر، میں بھی ٹیچر، تو میں آج انہی کی وجہ سے ہوں۔ اس کے بعد میں بلا تاخیر راجہ محمد اظہر صاحب کو دعوت کلام دوں گا کہ وہ سر آپ آئیں، منتظر ہیں صاحب اساتذہ کرام بھی، ہمارے بھائی بھی آپ کی گفتگو سننے کے لیے، آپ کی بھرپور تاریوں میں ہمارے اسٹوڈنٹ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کریں گے۔ اگر صاحب آپ کو کھڑے ہونے میں مسئلہ، آپ کو یہاں ہی مائک دیں گے، آپ یہاں تشریف رکھیں، آپ کو یہاں ہی مائک دیں۔ ساتھیوں، عزیزوں، آپ کے اس ساری کوششوں کا ہمیشہ کے لیے ممنون ہوگا، اور یہ یادیں شامل آ رہی ہیں آپ نے کس اہتمام کے ساتھ یہ ساری محفل سجائی ہے۔ یہ آپ کا شوق ہے، اور یہی اس سکول کی زندگی کی علامت ہے۔ ایسے لوگ جہاں رہیں گے وہاں ہمیشہ کے لیے زندگی رہے گی۔
کوئی کمی نہیں آتی. بڑے زمانے کے بعد مجھے آپ نے اس اسٹیج سے نوازا ہے. یہ مائک کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے, یہ ایک بڑی عظیم مجھے سرمایہ ہے. مجھے یہ پھر موقع ملا ایک بار کے کرنا آ سکوں. وہ کس طرح ہے سیو نہیں من دیو بنائی نہیں میں پھر سوا میں کوئی 16 سال کے قیام کے بعد یہاں سے میں مئی 92 میں گیا اور اس کے بعد میں چند سال ایم سی اسکول میں رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو مجھے اعزاز حاصل ہوا وہ ڈائریکٹر کا, وہ ایک نہیں کہ ایک میں ہو گیا یا مجھے کوئی بڑی لفٹ مل گئی. کم از کم میرے گریڈ کے کوئی 30-35 آدمی پروموٹ ہوئے, سارے گریڈ 90 میں. اور ہم نے آپس میں فیصلہ کیا کہ بھائی اب ہمت کی بات ہے, کوئی آدمی اگر ایڈمنسٹریٹو پوسٹوں پر آنا چاہے تو خود یہ کسی ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں ہے اور نہ ہی ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ ہے. تو اس میں مجھے ٹھیک دیا ہمارے ایم این اے صاحب نے, کسی آدمی نے کام کیا ہے تو یہ اس کا اعزاز ہے, اس کا نام سامنے آنا چاہیے. راجہ پرویز اشرف یہ صاحب تھی, یہ اس کا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے اس پوسٹ پر لے آئے مجھے. اور اس میں مجھے کوئی معاوضہ زیادہ نہیں ملا, کوئی الاؤنس نہیں ملا, کوئی بڑے بس ایک اعزاز ہے. تو جو ان پوسٹوں پر لوگ آتے ہیں, خواہ میری طرح کوئی ہیڈ ماسٹر ہے, خواہ ان کی طرح کوئی ایم این اے ہے, وہ اپنے فرض کو سمجھے ان بلندیوں کے ساتھ جانے کے لیے کوشش کرنا ہے تاکہ سب لوگ اسی بلندی پر جائیں. تو یہاں پر مجھے کوئی 16 سال میں رہا. یہ نہیں کہ میں نے بہت محنت کی, میرے دوستوں بھائیوں کا میرے ساتھ تعاون تھا. کسی موقع پر میں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ فلاں صاحب نے کام کیا. حالانکہ سے مجھے ایک بار گلے کا موقع ملا, وہ گلا میں نے کرم صاحب سے کیا, آج کل اللہ کے پیارے ہو گئے. تو انہوں نے کس خوشی کے ساتھ وہ باتیں میں سنی, صحیح یہ بھی ان لوگوں کا تعاون ہے, ان کی شخصیت کی خوبیاں ہیں جن سے ہم نے سب نے فائدہ اٹھایا اور اس منزل تک کام کرے گا. اب بڑا زمانہ ہو گیا مجھے چھوڑے ہوئے. ایسی تقریروں کا کبھی موقع ملتا تھا, اس وقت تو ہم آپ ملتے تھے, آپ جو کبھی کبھی ملتا ہے. تو 16 سال جو میں نے یہاں پر گزارے ہیں وہ میں صرف ایڈ ماسٹر کی حیثیت سے آیا تھا, اس سے زیادہ مجھے کوئی اعزاز نہیں. یہاں پر آ کر میں بورڈ کا ممبر ہوا, اور بورڈ کا ممبر بھی میں 6 سال. پھر یہیں سے مجھے یہ لفٹ ملی کہ ایک ایڈمنسٹریٹو سیٹ پر میں آ گیا, اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا اور اللہ نے کی رحمت نے مجھے یہ نوازا ہے کہ کسی سیٹ پر جا کر میں اس سیٹ کے معیار سے کم ثابت نہیں ہوں. جب میں ڈائریکٹر ہوا, یہ ایڈمنسٹریٹو سیٹیں ہوتی ہیں, یہاں مخالفت ہوتی ہے, تو بڑی تعداد جو تھی وہ ہم سے ناراض تھی کہ یہ لوگ بڑے کیسے پیچھے سے نکل گئے. اس وقت ہمارے پنجاب کے ڈی پی آئی تھے, بڑے مہربان شخصیت تھی, رانا سوتر چاک. اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے, نام نہ لیا جاتی, بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھے, بڑی سوڑ شخصیت تھی وہ. اور باقی کیا سب کے سب میرے پیچھے لگے ہوئے تھے, اس آدمی کی ٹانگ کھینچی, یہ کیسے آ گیا. تقریباً مجھے آئے ہوئے کوئی ایک ہفتہ ہوا تھا, صرف میں ایک بار تقریباً مجھے آئے ہوئے کوئی ایک ہفتہ ہوا تھا. ہمارے ڈائریکٹریٹ کے سارا سٹاف ہر وقت میرے خلاف گانا پوچھنے میں لگا ہوا تھا. میں نے جانا تھا اٹک, کوئی اسکول تھا یا کیا تھا, اٹک میں گیا, چھٹی کا وقت ہو گیا. اٹک کے کچھ میرے بھائی ہیڈ ماسٹروں نے اور کھانے کا کہ وہ اس میں ایئر فیلڈ ہے, اس کے ساتھ کوئی نیا کے بعد آج مجھے نام کا یاد نہیں ہے, آج بھی وہی شاندار.
مول اتنا گیا تھا وہاں پہ گئے بیٹھے ہوئے تھے کہ آ گیا ان کا ایک ملازم کہ جی آپ کا فون آیا. میں کیا کا فون ہمارے پی آئی صاحب کا تھا جن کا نام ہے رانا صاحب جان. وہ ضلع ہوشیارپور سے آئے تھے. واقعی وہ اچھے زمیندار تھے, لائق بھی تھے, کنٹرول میں ان کا شاندار تھا. لیکن ہر آدمی کی پسند اور ناپسند اس کی اپنی ہوتی ہے ذاتی. یہ نہیں کہ اس کا کوئی معیار ہوگا, اگر معیار ہے تو اس کا ذاتی ہے انتخاب ہے. انہوں نے مجھے پہلے فکر میں جھاڑ پڑائی کہ لگے جی کہ عظم صاحب بلال صاحب آپ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. اب میں سوئی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد بات کر میں نے 2 فکریں کوئی کہے اور وہ اس طرح مطمئن ہو گئے کہ وہ خاموش ہو. میں نے کہا جی کہ یہ میرے بھائی اور بہنیں ہیں, میں ان کے ساتھ ایڈوانس رکھا ہوں. یہ میرے علاقے کے لوگ, یہ میرے پاس غمی خوشی میں آتی ہے, میں ان کے پاس غمی خوشی میں آتا ہوں. تو یہ انہوں نے دیا ہے, انہوں نے مجھ پر مہربانی کیا, یہ کوئی رشوت نہیں ہے. میں تو خوش ہوں. وہ خاموش ہو. اب ہر محکمے کی صوبائی لیول منتھلی میٹنگ وہ 1 ہفتے کے بعد ہماری پہلی منتھلی میٹنگ. اب میں کہاں پر آتا تھا کہ آپ مجھے رانا صاحب چھوڑے گا نہیں. بیٹھے اب میٹنگ تیاری تو میں نے کی ہوئی تھی. رانا صاحب کا پہلا سوال میں ایسا یہ انہوں نے پوچھا کوئی کسی محکمے کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, یہ آپ نے کیا رپورٹ بھیجی ہے. تو میں نے جو جواب دیا وہ بالکل پہلے جواب کے ساتھ مطابق تھا. 1-2 فکریں تھے وہ عین خاموش. اس کے بعد انہوں نے کوئی سوال نہیں. اب اس کے بعد وہ مجھ سے بیزار ہو کر بھی اتنے میرے ساتھ قریب تھے, اتنے مہربان رہے میرے سارے رشتے میں کہ میں جب گیا انہوں نے کہا جی آپ میں بیٹھا رہا ہوں. انہوں نے کہا میں چائے پلائی کرایا. تو اگر آدمی میں اپنے کوالٹیز اس کا کام ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک جا رہا ہو, تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست. یہاں پر میرا آنا بھی کوئی آسان اور عام نہیں تھا. میں لگا ہوا تھا پنجاب ایک ہائی اسکول ہے, یہ یادیں ہیں لیکن یہ اچھی مثالیں ہیں. وہاں پر میں گیا تھا آن کمپلینٹ. اس وقت میں بھی آزاد تھا اور محکمے والے بھی مجھ سے ناراض تھے. کبھی ایک جگہ بھیجے کبھی دوسری جگہ بھیجے. میں مٹور میں لگا ہوا تھا, انہوں نے بات اٹھایا وہاں پہ. اب پہلی جو میری بھیڑ ہوئی, میں جو ہی گیا ہوں پنجاب اسکول, ہمارے انسپیکٹر اسکول تھے ڈویژنل ہیڈ, نام ان کا مجھے یاد نہیں ہے, سندھی تھے. وہ اردو معمولی بولتے تھے, انگلش بولتے تھے, بڑے بڑے. ان کا پروگرام ہے اسے جی کہ میں آ رہا ہوں اسکول کیا کرنے کے. ہم نے ان کے لیے اپنی تمام کوششیں اچھا ہے کہ وہ مجھ سے بیزار نہ. وہ اتنے خوش ہوئے ہمارے اسکول کو دیکھ کر, چھوٹا سا اسکول تھا, اتنے خوش ہوئے کہ باقی جتنا عرصہ وہ یہاں پر رہے تقریباً ہر اتوار کو آیا کرتے تھے اسکول میں. تو یہ کوشش ہے کہ ہمت ہے. اب وہاں پر میں اچھا جا رہا تھا. مجھے جس کے میں سارے پنجاب کا مجھے اپنے دوستوں بھائیوں بہنوں نے سیکرٹری جنرل منتخب کیا ہوا تھا اپنی تنظیم کا. اب مجھے وہاں پر اتنا کام ملتا تھا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اس طرح. میں بڑا خوش تھا. وہاں پر چھوٹا سا وہ اسکول تھا, ساتھ والے میرے ساتھی بہت اچھے جا رہے تھے. تو وہاں پر ہمارے پہلے آگے مولانا غلام نبی صاحب وزیر تعلیم پنجاب. مولانا صاحب پہلے آئے پیپل پارٹی میں, پیپل پارٹی کا حکومت سے انہیں لگایا کہ گیا وزیر تعلیم پنجاب. مولانا صاحب کا پیغام آیا کہ میں پنڈی آ رہا ہوں. میں پنڈی صاحب میں ڈاکٹر صاحب کو ملنے کے لیے گیا. انہوں نے کہا بھائی ہمارے مودی صاحب آ رہے ہیں, احترام کیجیے. اب میں بھی 2000 میں سے آیا ہوں. وہ 2-3 دن کا وقفہ تھا. 2-3 دنوں کے وقفے کے ساتھ جس طرح میں نے ان کا اہتمام کیا
وہ مجھے اکثر جب یاد آتی ہے مجھے فخر آتا ہے کہ میں نے کتنا اچھا انتظام کیا. ایک جلسہ بھی کیا, کھانے کا بھی اہتمام کیا. وہ اتنے خوش ہوئے کہ وزیر صاحب نے ساری اس جلسے کی تقریر میرے کھانے پر کہنے لگے جی میں بہت خوشی ہوں کس قدر ڈاکٹر صاحب نے اہتمام کیا ہے, کس قدر ڈی او صاحب نے اہتمام کیا. یہ دونوں کو آئے ہوئے 2-4 مہینے ہوئے تو کتنا اچھا نے اہتمام کیا. تو ساری سسٹم کو دیکھ کر اتنے مطمئن ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے وہاں پر سوال کیا. مجھے پتا تھا کہ وہاں پر جانا توسالے میں بڑا مشکل ہے. اس وقت توسالے کا ماحول ہے. وزیر صاحب بڑے اپنے مہربان تھے کہ جب میں جاؤں لاہور میں جا کر ملتا تھا وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مشکل ہو ہے. میں نے جو بات کہی میں نے مانا. اللہ بہت فرمایا آپ تو بہت. تو یہ آدمی کے کردار سے, آدمی کے کام سے یہ ساری دنیا میں. یہاں پر آ کر میرا اپنا یہ علاقہ تھا, مجھے پتا تھا کہ اس اسکول کے کیا حالات ہیں. اب اگر میں یہاں سے کھوٹا ہو جاؤں تو مجھے کیا سوچتا ہوں. آج میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے بڑا کرم کیا. اگر میں یہاں پر نہ آتا اور وزیر تعلیم صاحب مجھے یہاں پر نہ لاتے, آج مجھے پہچاننے والا بھی. ایک آدمی کو فیلڈ ملا ہے, اب اس کو فیلڈ میں آنا چاہیے, اترنا چاہیے, اسے سیکھنا چاہیے. تو جس طرح یہ میرا اسٹیج یہاں کا مکمل ہوا وہ میں چھوڑتا ہوں فیصلہ آپ دوستوں پر, بھائیوں پر, بچوں پر کہ جس طرح اللہ نے کیا ہے. یہ فخر ہے. تو اب مجھے ریٹائر ہوا تقریباً 22-23 سال. تو یہ وہی بات ہے کہ جس طرح قائد اعظم صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا سیالکوٹ, اسٹوڈنٹس فیڈریشن سیالکوٹ. یہ ہم پڑھتے آئے ہیں وہ جلسہ ہمارے ڈاکٹر کے مقدام میں آتا. آپ نے اس کا جو پہلا فکرہ ڈالا یہ کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ اے ینگ مین لائک یو بٹ یور ایگرنیس ہیز میڈ می ینگ. وہ ایک فکر مجھے. اب میرا بھی وہی حال ہے کہ میں بھی کوئی ینگ مین نہیں ہوں, بڑھاپے میں ہوں. سوائے پڑھائی کے, سوائے تعلیم کے جو اپنی ڈپارٹمنٹل ہیں, اس کے علاوہ کوئی کام اور نہیں کام. لیکن شکر ہے اللہ کا, اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اگر زیادہ اعزاز نہیں دیا تو کم از کم اتنا سارا دیا کہ اب میں جینے کے کام یہ اس کا احسان ہے. اپنے دوستوں, بچوں, بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے اور یہی ادا ہے کہ کسی کا خوف نہ کیا جائے, سوچ کر کام کیا جائے. مشکل آ جائے تو چھلانگ لگا جائے, اللہ کی راستہ نکالنے والی. تو مسائل ہی آتے رہتے ہیں. اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا کہ میں 2 بار بورڈ کا میں ممبر رہا. پہلے اس سیٹ کے لیے الیکشن ہوتا. مجھے شوق آیا کہ یہ الیکشن تو میرے بھائی لوگ جاتے ہیں, ان کے پاس پیسے تو بہت ہے, میرے پاس پیسے لیکن میں بھی جاؤں گا. میں نے ایک بار الیکشن لڑا. بورڈ کی حدود تھی ڈویژن فیصلہ آباد, ڈویژن سرگودا اور تین ڈویژنوں کا بورڈ. اب اتنے علاقے میں جانا پھرنا کا بڑا مشکل بات ہے. میں ہار گیا لیکن تھوڑے ووٹوں کے ساتھ. لیکن میں نے یہ آزما لیا کہ وہ ہار میرے اگلی جیت کا پیشگامہ تھا. آدمی جب جائے تو تقدیر طے ہی ہوتی ہے کہ اس نے کس طرح ہمت کی ہے, تو اس کی رحمتیں ساتھ ساتھ آتی ہیں, مجبور کرتی ہیں لوگوں. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب چنگیز ملاور انہیں جب وہ جلال الدین خادم شاہ کا پیچھا کیا تو جلال الدین خادم شاہ گھوڑے پر بیٹھا چند ساتھیوں کے ساتھ بھاگتا ہوا آیا. ساتھی بھی کوئی ایک گرا, کوئی ٹوٹا, کوئی مرا, کوئی گرا. آخر میں وہ اکیلا ہے. جب جلال الدین خادم شاہ دریائے سندھ کے پار آیا اس وقت وہ بالکل تنہا تھا. ایک گھوڑا تھا جو انہیں آ کر سیدھا گھوڑا چھوڑ دیا دریائے سندھ. دریائے سندھ کی وہاں پر چوڑائی تقریباً 11 میل, 12 میل, 8 میل, 9 میل ہے. یہ کسی کو پتا ہے وہ صحیح تو نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ جہاں پر یہ دریا خان ہے یہ علاقہ, اس علاقے میں دریائے سندھ کی چوڑائی بہت زیادہ ہے.
تو اس نے جب گھوڑا پانی میں چھوڑ دیا تو پیچھے سے وہ آ رہا تھا چنگیز خان، جانسار اس کے ساتھ تھے، وہ دیکھ کر ہی وہ رہا کہ دیکھو اس نے اوپننگ کیا، وہ دیکھتے رہے، دیکھنے لگے کہ کیا ہوگا، یہ ڈوب جائے گا، لیکن اس نے تقدیر نے اس کا سنبھال لیا، وہ ڈوبا نہیں بلکہ کامیابی کے ساتھ گھوڑے سفید باہر نکل گیا۔ اس کے بعد چنگیز نے 2 3 4 فکرے گئے، وہ سارے فکرے مختلف ہیں، لیکن سب کا خلاصہ یہ کیا ہے کہ اگر اس کا باپ زندہ ہو تو میں اسے کہوں کہ مبارک ہو ہمارا اس قدر یہ دلیر کا بیٹا کتنا یہ ہمت ہے۔ تو آدمی کو جو حالات آ جائیں، کیونکہ حالات کو تقدیر ہے، جو حالات آ جائیں ان کے ساتھ نپٹنا چاہیے، اپنی ساری کوششیں لے آؤ، ساری کوششوں سے کام لو، اللہ کا نام تو اللہ آپ کو لے جائے گا۔ بے شک قائد اعظم آرام کے ساتھ کام کر رہے تھے، وکالت قائم ہے، انہیں خوب پیسے ملتے تھے۔ تقریباً سال 29 میں وہ گئے تو 34 میں آئے، 5 سال رہنے کے بعد آیا ہم وکالت اور ٹھیک ٹھاک جا رہی تھی۔ لیکن ہندوستان سے جو لوگ جاتے تھے، گول میل کانفرنسوں کا پیریڈ تھا، جتنے لوگ جاتے تھے یہاں سے کچھ دیکھ کے سارے ان سے ملتے تھے، سب کہتے تھے کہ آپ آئیے۔ قائد اعظم خود بھی سوچتے رہے، وہ سوچ کے آخر میں جب تیار ہوئے انہوں نے اپنا سارا سامان چھوڑا، وہ دیا اپنے ساتھیوں کو۔ آخر میں ان کے پاس فرنیچر ماگنی کے فرنیچر کے کچھ آئٹم تھے، وہ بھی انہوں نے اپنے ساتھی اور چل کر آگے۔ یہاں پر ہندوستان میں کیا تھا، نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آیا تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی یہاں پر آ کر، کامیابی نہ ہوئی۔ 1937 میں الیکشن ہوا، مسلم لیگ کی چند سیٹیں غالباً ایک صوبہ آسام تھا جس میں مسلم لیگ کی حکومت، باقی سارے کانگریس، وہ ہرے نہیں، وہ ہم نہیں۔ اب ان حالات میں آ کر، ان ناکامیوں کے ساتھ آ کر، پھر چند سال کے بعد 1946 کا الیکشن، وہ بھی بڑی عجیب داستان ہے کہ جنگ ختم ہوئی، جنگ کے بعد وائسرائے نے اعلان کرا دیا شملہ کانفرنس، اسے آرڈر آیا وہ تھا پرائم منسٹر یوکے کا کہ ہم نے آزادی دینی ہے ان سیاسی لوگوں سے ملے۔ لارڈ ویو نے اعلان کرایا تو قائد اعظم صاحب نے اس میٹنگ میں انہیں کوشش کی کہ مسلمانوں کو چند سیٹیں دی جائیں، مسلم لیگ، باقی مسلمان کو 1 2 کانگریس لیے چھوڑ دیا جائے، کچھ آزاد ہے۔ قائد اعظم نے ان کا راستہ اس طرح روکا کہ مسلمانوں کی جتنے سیٹیں ہوں گی وہ ساری مسلم لیگ دے گی۔ اب وہ بیچارہ خاموش ہو گیا، یہ بڑا سنگین ووٹ تھا، اسے مجبوراً یہ فیصلہ دینا کا پڑ گیا کہ جی اب الیکشن ہوا۔ الیکشن ہوا 1946، یہ متحدہ ہندوستان کا آخری الیکشن تھا۔ 1946 میں قائد اعظم نے اس طرح پھر ہمت کی کہ وہ ساری پچھلی شکستیں ساری سمیٹی گئی اور 98% سیٹیں مسلمانوں کی بدلتی گئی۔ انہی واقعات کی کوکھ سے پاکستان ہے۔ تو زندگی کے یہ مشکلات ہیں جو آتی ہیں جاتی ہیں، یہی سبق میں نے 16 سال کے عرصے میں یہاں سے سیکھا ہے، یہی میں باقی سے چھوڑتا جاؤں گا کہ اس سبق کو ان کو نہ بھولیے۔ یہی راستے ہیں کہ جیسے عظمت ملتی ہے زندہ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ہمت کرنی چاہیے، آدمی کو لینا چاہیے اور باقی تعاون کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اللہ اس اسکول کو چمکائے اور بلندیوں سے نوازے۔ آمین۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا مجھے پتہ ہے میں کوئی صحیح لائق بندہ نہیں تھا، نہ میرے حالات تھے۔ جس طرح میں آیا اس لائق میں مجھے پتہ ہی ہے، میں نے جب بی ایڈ کیا اس وقت انگلینڈ جانے کے لیے صرف ایک پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی، باقی کچھ نہیں، نہ کوئی وہ ویزا تھا، نہ کوئی اور نام تھا،
میرے ساتھ جو فیل ہوئے تھے لڑکے وہ چلے گئے، جو پاس ہوئے تھے وہ چلے گئے، سب نے مجھے کھینچا ہوئی چلو آؤ۔ میں نے سوچا بھائی میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں، وہ تو بڑی مشکلات ہے، جب میں واپس آؤں گا تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں نے وہی مشکل سودا کیا زندگی کا سب سے زیادہ، میں نے کہا وہ جانے والے چند آدمی تھے وہ چلے گئے، میں نے یہاں پر آ کر ملازمت اختیار کر دیا۔ پہلی اپوائنٹمنٹ مجھے ملی وہ گوادر کے پاس تربت، یہ اس وقت ویسٹ پاکستان تھا، ویسٹ پاکستان میں مجھے انہوں نے لگایا تربت۔ میں نے وہ علاقہ کوئٹے کا تو میں نے وہ دیکھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی اب بالکل میں کیسے جاؤں گا، وہ تو آگے بہت بڑا لمبا سفر ہے، پیدل سفر ہے، میں نہیں جاتا۔ چلے پھر میں نے چارج کیا کہ میں یہیں پر ہوں، یہاں پہ مجھے اپائنٹمنٹ مل گئی بڑی مشکلات کے ساتھ۔ یہ بھی نہیں کہ گھر کو قربان کیا اس پر، اور یہ بھی نہیں کہ نوکری کو قربان کیا گھر پر، سب کے ساتھ انصاف کیا۔ دوڑ دھوپ رات ہوتی ہے دن ہوتی ہے، پھر بھی کئی خامیاں آتی ہیں کہ جس سے لوگ بولتے ہیں، سننے والے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ جس یہ اسکول میں آتا بہت کم ہے، یہ تھوڑا آتا ہے، وہ مجھے پتہ ہے میری مشکلات، میں تو آ کر اس کو معاوضہ دوں گا کہ جو میں نے کام ضائع کیا ہے وہ تھوڑے وقت ایک محنت ہے، تو اس کا مجھے صلہ بھی اللہ نے دیا کہ خدا گواہ ہے، میرے علاوہ ایک دوست اور وہ آئے مجھ سے پہلے میرے ڈاکٹر تھے، آج بھی تھا، انہوں نے ایک بار مجھے ڈاکٹر تھا، وہ بھی بڑے غریب آدمی تھے، عام غریب، انہوں نے اکثر کہا ہے کہ جی میں نے جب بھی خواہش کیا جس سیٹ کی اللہ نے مجھے وہی سیٹ دی۔ آخر میں کوئی ڈاکٹر بھی رہے ہیں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر ٹرانسفر ہو گئے، وہ تو آپ پسند کر رہے ہیں، اور تقریباً یہی حالات میرے ہیں کہ جس پوسٹ کی بھی میں نے خواہش کی ہے اللہ نے مجھے وہی پوسٹ مل دی، کوئی 6 مہینے کے بعد آ گئی، کوئی سال کے بعد آ گئی، کوئی 2 سال کے بعد آ گئی، 3 سال کے بعد آ گئی، یعنی میری کوئی خواہش ایسی نہیں کہ جس پوسٹ کی میں نے خواہش کی ہو وہ پوسٹ ملے نہ۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ جس طرح اللہ نے میری خواہشات پوری کی، اس علاقے کے ہر شخص کی خواہشات اسی انداز میں پوری کرے، اور بالخصوص یہ عظیم تھے اس قربانی کا، اس اہتمام کا میاں صاحب جیسے اور میرے بہنوں کو بھائیوں کو دعا بھی کی ہے، کوشش کیا کامیاب دی، تو ایسی مجالس کبھی کبھی ہونی چاہیے تاکہ آدمی کچھ سنا لے کچھ سن لے، اس میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو یاد رکھے، آپ کے اسکول کو چمکائے۔ میرے اساتذہ اکرام جو اس گرمی میں تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ، آپ لوگوں کا بھی شکریہ۔ میں اپنے ادارے اور اپنے تمام اساتذہ اکرام ان کی نظر شیئر کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کی طرف سے، میرے جتنے یہ دوست یار بیٹھے ہوئے، یقیناً اس وقت بھی ان کی پرسنالٹی سے بہت ہم نے سیکھا، اور یقین مانے آج ہم دفتر کے باہر کھڑے تھے تو ہم وہیں یاد کر رہے تھے کہ یہاں سے ہم سکڑ کے گزرتے تھے، ہم اپنے بازو بھی ایسے کر لیتے تھے کہیں راجہ صاحب کی نظر نہ پڑ جائے، اور کلاس میں بھی جب بیٹھے ہوتے پیریڈ خالی ہوتا تو ہم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں سے ہم دیکھ نہ لیں راجہ صاحب اور آ نہ جائے، تو یہ ڈر آج بھی قائم ہے اور عزت اسی طرح قائم دائم ہے۔ میں 1-2 ٹیچرز کا ذکر کرنا پسند کروں گا۔ اسکول اعضاء میں ٹیچر ہیں وسیم صاحب، میرے کالج فیلو بھی ہیں، کل سے میرے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری زمرد حسین صاحب، آپ آگے تشریف لائیں، اساتذہ کی چیئر پہ چودھری زمرد حسین صاحب، اور میرا اعزاز کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو اسکول کے یہ اسٹاف میں بھی شامل ہیں، تو آپ کے لیے بھی جی آپ السلام علیکم۔ میری طرف سے تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ یہ میرے استاد بیٹھے ہیں، میں اسی اسکول کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور اللہ کے فضل کرم سے 2003 میں محکمہ ایجوکیشن میں اپوائنٹ ہوا۔ پہلے ایک پرائمری اسکول میں تھا، پھر اس کے بعد میری پروموشن ہوئی 2009 میں، پھر میں ایک ہائی اسکول میں چلا گیا، پھر وہاں سے میں ٹرانسفر کروا کے ہائی اسکول دولتالہ آیا، اور کم و بیش مجھے 10 سال ہو گئے اس اسکول۔
کوشش ہوتی تھی، میری خواہش تھی کہ میں جا کے اپنے بچوں کی خدمت کروں. دولتالہ کے بہت سارے بچے آتے ہیں ہمارے پاس، بے شمار لوگ آتے ہیں، اور یہ میرے لیے فخر ہے کہ جس سکول میں میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں آج بھی ہوں اسٹوڈنٹ، کیونکہ میرے اساتذہ ابھی تک حاضر سربس ہیں. جناب ساجد صاحب، شکیل صاحب، مرتضیٰ صاحب، لیاقت صاحب ہیں آج اس پد میں وہ نہیں ہے، لوگ شمس سے جن کا تعلق ہے، یہ سارے میرے استاد ہیں. میں آج بھی ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں آخر میں اگر اجازت ہو تو ایک لطیفہ بیان کر جی بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک پٹھواری لطیفہ ہے کہ ایک بندہ آنا بھائی میرے در شیر آ رہے ایسے، تو میں شیر کی دورو جلد تکیا تو میں بڑا پریشان ہویا کہ شیر میرے در آنا پہ یہ تو میں نقصان پہنچاسی. جس ویلہ میرے قریب آیا میں دیکھا اس کی، میں کہا میں مطلب ہے کہ ایک درندہ ہے جبکہ میں انسان، میں بچنا بہت مشکل ہے. اس نے کہا جی میں کوشش کی تھی کہ ایک دفعہ اس نے جبڑے جات باغ نا تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، اس نے اپنا ڈر کبھی چھوڑ دے. جس ویلے میں اس نے جبڑے جات پا گئے اس نے ہماری اپنی بولی تو ساکھے مویا رضائی پھاڑ چھوڑ. تو یہ آپ دوستوں کی نظر ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا. آفز ضمیر آفز صاحب بہت شکریہ جی. ابھی میں وہ صاحب آگے تشریف رکھیں. اپنے بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ٹائم آپ کو 11 سے 1 کا دیا تھا، لیکن آپ کے سامنے آپ کے اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے تو یقیناً 1-2 دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نکل جائیں گے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ جا نہیں سکتے. اتنی ہستیاں سامنے ہوں، پروگرام اس طرح چل رہا ہو تو مجھے یقین ہے کہ آپ جانا چاہیں بھی تو نہیں جا سکتے. ابھی پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. ایک کاوش چھوٹی سی، ہم نے بہت سوچا کہ اساتذہ اکرام سے ہم ملیں گے، اتنے ٹائم بعد ملیں گے تو ایسی کون سی چیز ہو کہ ہم ان کی خدمت میں پیش کریں، لیکن ہمارے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی. ایک چھوٹی سی کوشش کہ ان کے اعزاز میں آپ ایک سووینیر پیش کریں گے اور اس کو آپ ہمارا ایک ادنا سا آپ اعزاز سمجھیں، اس کو ہماری یادداشت سمجھیں اور یقیناً آپ ہماری محبتوں کو یاد رکھیں گے. تو میں راجہ اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے اساتذہ اکرام کو سووینیر پیش کریں گے. یہ ان کی محنتوں، کوششوں اور لگن کا نتیجہ ہے جو آج ہم نے سوچا کہ ہم ان کی خدمت میں کچھ پیش کریں. سب سے پہلے میں سووینیر پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے استاد محترم افتخار حسین صاحب. ہم ان کے گھر حاضر ہوئے تھے، وہ علیل ہیں. انہوں نے وعدہ تو کیا تھا، بہت خواہش کی تھی کہ ہم آئیں گے، لیکن آج شاید کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو میں ابھی درخواست کروں گا وسیم صاحب سے کہ آپ ان کے سووینیر کو وصول کریں اور پھر آپ ان کے گھر سووینیر کو پہنچائیں گے. آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور راج صاحب سے محترم استاد شبیر حسین صاحب ریٹائرڈ ٹیچر ہیں. آپ کے عزیز اندلیب اصغر شاہ صاحب، میں ان کے بیٹے سے گزارش کروں گا کہ آپ شاہ صاحب کو بھی ساتھ لائیں کیونکہ تصویر ہونی ہے ان کی. بہت شکریہ. ساجد محمود صاحب.
نذیر احمد مرزا صاحب پی ٹی آئی وہ ابھی موجود نہیں ہیں. میں گزارش کروں گا مشتاق حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور ان کا سووینئر وصول کریں، پھر ہم ان تک پہنچا دیں. میاں محمد اسلم صاحب زوردار تالیوں کے ساتھ. بہت شکریہ سر. مشتاق حسین صاحب اپنا سووینئر وصول کرنے کے لیے تشریف لائیں. قاضی محمد افضل صاحب. عابد حسین قریشی صاحب. چودھری محمد بنارس صاحب، میں ان کے بیٹے مرتضیٰ کمال صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اور ہماری طرف سے ڈھیروں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے. چودھری عبد الکریم صاحب کا ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول دوتالہ، میں گزارش کروں گا چودھری محسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. چودھری محسن صاحب، چودھری خضر صاحب، آپ دونوں تشریف لائیں اور آپ ان کا سووینئر وصول کریں اور ہماری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ان کی صحت اور تندرستی کی خواہشات کے ساتھ آپ ان کے گھر جا کر یہ سووینئر پیش کریں گے. ہم گورنمنٹ ہائی اسکول دوتالہ کے تمام اساتذہ اکرام، اذان کے لیے میں معذرت ہوں. اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول دوتالہ کے تمام اساتذہ اکرام ہمارے لیے محترم ہیں، بلکہ میری تو خواہش تھی کہ میں تمام اساتذہ اکرام کو دعوت دوں. انشاءاللہ ظفر نذیر قریشی صاحب نے بڑے دل گردے کا مظاہرہ کیا. میں تو بڑی ہیزیٹیشن کے ساتھ ان سے اجازت طلب کر رہا تھا، بڑی فراخ دلی سے انہوں نے اجازت دی اور یہ خواہش اظہار کی کہ نہ صرف 93 والے بلکہ تمام طلباء جو یہاں سے فارغ تعلیم ہو کے گئے ہیں وہ بھی پروگرام بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ سر اس سلسلے میں آپ سے میں بات کروں گا اور تمام جو سیشن کے گروپس بنے ہوئے ہیں میں ان کے ایڈمن سے بات کروں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑا پروگرام جو ہو سکتے ہیں ایک کلاس روم تک محدود نہ رہے، ہم اس کو گراؤنڈ میں منعقد کرائیں اور تمام اساتذہ اکرام بھی تشریف لائیں گے. تو ہم نے ہائی اسکول دوتالہ کے اعزاز میں بھی ایک سووینئر پیش کرنا ہے جو کہ ہمارے موجودہ ہیڈ ماسٹر ظفر نذیر قریشی کے نام جائے گا. تو میں ظفر نذیر قریشی صاحب سے التماس کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور راجہ محمد اظہرم صاحب سے سووینئر وصول کریں. بہت شکریہ. اس کے بعد میں ظفر نذیر قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ راجہ محمد اظہرم صاحب کو سووینئر پیش کریں. ظفر نذیر قریشی. تھینک یو ویری مچ سر. اس کے بعد میں تمام طلباء سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس پروگرام کا اختتام قومی ترانہ کے ساتھ ہوگا. ہمارے وہ دو اسٹوڈنٹ جو اکثر اسمبلی میں جا کے قومی ترانہ پڑھتے تھے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. باقی تمام طلباء اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور قومی ترانہ کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے. پروگرام کے اختتام کے بعد
اساتذہ اکرام آفس میں ان کے لیے کام کا انتظام ہوا ہے، وہ وہاں تشریف لے جائیں گے. ہم اسٹوڈنٹ انہی بینچز پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. پلیز خاموشی اختیار کریں گا. So I'll dream until I make it real. اساتذہ اکرام زندہ باد. راجہ محمد نظرم صاحب زندہ باد. کلاس میٹرک 93 سیشن زندہ باد.